وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر، مددگار۔ یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، لیکن یہاں جس موقع کی بات ہے وہ فرعون کے پاس بھیجے جانے کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے؟ مصر میں۔ اور تورات کب ملی تھی ان کو؟ مصر سے نکلنے کے بعد۔ تو یہاں کتاب سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی تیاری کے لیے عطا کی۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو صرف کتاب ہی نہیں ملتی، بلکہ کتاب کے علاوہ حکمت کی دیگر باتیں بھی عطا ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا۔ تو وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ تو وحی غیر مطلوب میں یعنی تورات کے علاوہ جو کچھ دیا گیا تھا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، تحریر، صحیفے بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے ہوں جن سے موسیٰ علیہ السلام استفادہ کر رہے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بڑے پیغمبر آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا اکٹھا ذکر بھی ہوتا ہے۔ فقلنا، تو کہا ہم نے، یعنی یہ دینے کے بعد ہم نے کہا اذهبا، دونوں جاؤ، الی القوم، اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ قوم فرعون کی طرف۔ فدمرناہم تدمیرا، تو تباہ کر دیا ہم نے ان کو تباہ کرنا۔ دمرنا کا لفظ جو ہے دال میم رے سے ہے۔ دمرا کا معنی ہوتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت برے ارادے سے داخل ہونا، اور دمرا جب دمرا بنتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی پر اچانک ٹوٹ پڑنا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے۔ تو دمرناہم، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور قوم فرعون کی تباہی اچانک ہوئی تھی۔ اور یہاں پر تدمیرہ کیا ہے؟ مفعول مطلق، کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے۔ دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو اکھیڑ مارا، تباہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو۔ ان کی طرف تو صرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن سب رسولوں کے جھٹلانے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ایک رسول کو جھٹلانا سارے سلسلہ نبوت کو جھٹلانا ہے، سلسلہ رسالت کو جھٹلانا ہے۔ تو انہوں نے دراصل رسل کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام آیا اور جو لے کر آئے، چاہے اس وقت میں یا بعد میں، گویا انہوں نے سب کا انکار کیا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ سورۃ اعراف 64 میں آتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ کیا نشانی تھے وہ؟ عبرت کی نشانی، کہ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے والے یا رسولوں کو جھٹلانے والے کس انجام سے دوچار ہوتے۔ طوفان نوح اتنا بڑا طوفان تھا کہ جس کی یادیں اب تک دنیا کے لٹریچر میں ملتی، یعنی ہر قوم کے لٹریچر میں کسی نہ کسی طرح اس طوفان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو گویا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت اور نشانی بن گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب، یعنی دنیا میں بھی عبرت اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ وعادم وثمود، اور عاد اور سمود، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں۔ قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کی، اور قرن ہم اثر لوگ، ایک زمانے کے لوگ، ایک نسل، ایک جنریشن۔ قرونم بین ذالک، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن کو ہم ختم کرتے گئے، کثیرا، بہت سی، ان گنت۔
وہ کتنی قومیں تھیں؟ ان کا علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور وہ سب جو ان کے بعد آئے۔ لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے ریکارڈز میں ان کا ذکر بھی نہیں ملتا، بالکل بھول بھلا دیے گئے۔ ہاں، کچھ مشہور قوموں کا بس ذکر ملتا ہے جن میں عاد اور سمود ہے، اور اصحاب الرس کا ذکر جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف 2 مقامات پر آتا ہے قرآن مجید میں، اور رس کہتے ہیں بڑے کنویں کو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بڑے کنویں کے ارد گرد کوئی قوم واقع تھی، لیکن اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی۔ مفسر طبری کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، اور اصحاب الاخدود کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ سورۃ البروج میں۔ تو اصحاب الرس ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو بیان کی ہم نے اس کے لیے امثال، مثالیں، یعنی ہر قوم کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا، طرح طرح کے دلائل اور طرح طرح کی اگزامپلز کے ساتھ ان کو حق واضح کیا، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ یعنی ہم نے حجت تمام کرنے میں، حق کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے ان کو ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، پچھلی آیت میں نا ہم نے ان کو ختم کر دیا، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے حجت تمام کرنے کے بعد ان کو ختم کیا، سمجھانے کے بعد اور مثالوں سے سمجھانے کے بعد۔ مثال کے ذریعے سمجھانا کسی بھی طریقے تعلیم میں بہت اہم ہوتا ہے، اور مثال کس لیے بیان کی جاتی؟ معقول کو محسوس کے ذریعے۔ یہ اگر 2 لفظ یاد کر لیں تو کبھی نہیں بھولے گا، معقول اور محسوس۔ معقول کیا ہوتا ہے؟ جو صرف ہمارے امیجنیشن میں ہوتا ہے، ہماری عقل میں ہوتا ہے۔ اور محسوس کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھو کے، دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں، حواس کے ذریعے، سینسز کے ساتھ۔ تو مثال بیان کی جاتی ہے معقول کو محسوس کے ذریعے سمجھانے کے لیے، ایسی چیز کہ جو صرف امیجنیشن میں ہو، یا صرف نظریے کے طور پر ہو، یا صرف خیال ہو، یا ایبسٹریکٹ ہو، تو اس کو آپ ایک سالڈ چیز کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں۔ جیسے سفید، سیاہ کیا ہے؟ کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہے نا، رنگ جو جتنی بھی صفات ہیں، تو ان سب کو آپ جب کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً سمجھ میں آ گیا۔ اب پیغمبر جو کچھ بھی لائے ان میں سے بہت سا حصہ معقول سے تعلق رکھتا ہے، محسوس سے نہیں۔ مثلا علم غیب جو ہے وہ بھی معقول سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح جنت جہنم کا ذکر جو ہے، بہت سی اور چیزیں۔ تو ان کو جب مثالوں سے سمجھایا گیا تو وہ ہماری دنیا کی چیزوں سے، حالانکہ آخرت میں جو کچھ ہے اس کا ہماری دنیا سے اس طرح تعلق نہیں ہے، حقیقی تعلق نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ تو ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے، کیونکہ مثال سے تو کسی بچے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی مثال مشکل سے مشکل کانسیپٹ کو ایک معمولی سمجھ عقل رکھنے والے انسان کو آسانی سے ذہن میں اتار دیتی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور پھر ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ہر ایک کے بارے میں مثالیں بیان کی، یعنی سب کے واقعات بیان کیے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی ان قوموں کو مثال بنا کے تمہیں سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو برباد کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے، پوری طرح تباہ کرنا۔ یہاں بھی وہی تبرنا تتبیرا مفعول مطلق کی مثال آ رہی ہے۔ اور تبرنا کا روٹ کیا ہے؟ تبرا، اور تبر کہتے ہیں توڑنے کو، ہلاک کرنے کو، تہس نہس کرنا، نیست و نابود کرنا۔ ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا، جیسے کہ سورۃ المومنون 44 میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، کہ ہم نے ان کو بس قصے بنا دیا، افسانے بنا کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ تحقیق وہ آئے، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اوپر اس بستی کے، الَّتِی وہ جو، امطرت برسائی گئی تھی، مطر السوء بری بارش، کس کی طرف اشارہ ہے؟
قوم لوط کی طرف. اور بستیوں کا نام کیا تھا؟ سدوم. سدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیاں. کتنی بستیاں تھیں؟ 5 بستیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی جو مرکزی بستی تھی وہ سدوم تھی. اسی سے لفظ سوڈومی آیا نا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. اور مطر السوء بری بارش کس کی تھی؟ پتھروں کی بارش، اس کو بری بارش کہا گیا. افلم یکونوا یرونہا، کیا پھر نہیں ہیں وہ دیکھتے اس کو؟ کون؟ اہل مکہ. کب؟ کہاں؟ تجارتی سفروں میں جب شام کے علاقے سے گزرتے ہیں تو سامنے تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھتے ہیں. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ نہ تھے وہ امید رکھتے نشور کی. کون امید نہیں رکھتے تھے؟ قوم لوط. قوم لوط کی مشکل کیا تھی؟ وہ غلط کاموں میں کیوں مبتلا تھے؟ کیونکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی فکر نہیں تھی. یرجونا کا لفظ جو ہے یہاں بھی آیا اور شروع میں بھی آیا پہلے آیت میں 19ویں پارے کی. یرجونا کا لفظ رجا سے. رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو. امید عموماً مثبت معنی میں ہوتی ہے، یعنی ہوپ فل ہونا، لیکن رجا کا معنی خوف کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے کا خوف نہ تھا. یہاں ہوپ فل اس معنی میں نہیں کہ ہمیں کسی مشکل وقت میں کوئی ہوپ ہوتی ہے آسانی کی، یہ اس سینس میں نہیں آ رہا یہاں پر. لا یرجون نشور. اور نشور کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو. جیسے رات کو سونے کے بعد ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ابھی آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر کتنے انسان ہیں مر کے جو گئے، ان گنت. جب پتہ نہیں بستیوں کا تو ان لوگوں کا کہاں پتہ ہوگا کہ جو اس کے اندر موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ سب جب نکلیں گے تو حال کیا ہوگا زمین کا. آپ سوچئے کہ ایک تہ کے اندر سے ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر سے جب نکل کے میدان حشر میں پہنچیں گے، اس کیفیت کا نام نشور ہے. یعنی صرف سو کے اٹھنا نہیں بلکہ اٹھ کے پھیلنا، اور انسانوں کے ریلے اس کثرت کے ساتھ انسان ہوں گے کہ ہر طرف ایک ہجوم نظر آئے گا. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو. کس کی طرف اشارہ؟ اہل مکہ کی طرف. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اہل مکہ جب تجھے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ بناتے آپ کو، الا ہزوا، مگر مذاق. آپ کو دیکھتے ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں. جیسے کوئی کیا ہاتھ آ گیا، کوئی تماشا ہاتھ آ گیا، یا کوئی تمسخر یا کوئی مذاق کی چیز یا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا. یعنی انہوں نے آپ کو کھیل بنا لیا ہے. آپ اتنا سنجیدہ پیغام لوگوں کو دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ غیر سنجیدہ تھا، نان سیریس تھے، اور وہ دیکھتے ہی آپ کو آپ کے پیچھے لگ جاتے. ابو لہب کا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں آپ جاتے وہ پیچھے پیچھے جانے لگتا، اور لوگوں کو کہتے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہو گیا. کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. طائف کا قصہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگ آپ کے پیچھے لگے تھے. فرمایا کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان یتخذونک الا ہزوا، آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ یہ ہے تمہارے رسول صاحب، ان کو رسول بنایا گیا. اور بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، ابھارنا، اکیلے روانہ کرنا. کسی مقصد یا مہم یا مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو بھیجنا جو ہے وہ بعث ہوتا ہے، ہر چیز کو بھیجنا نہیں. مثلا آپ کسی بچے کو بھیجیں کسی کام کے لیے تو یہ وہ بعثت نہیں ہوگی، یعنی جب تک خاص طور پر کسی اہم مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو بھیجنا یا مبعوث کرنا نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعثہ ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بعثت صرف پیغمبروں کی نہیں ہوتی بلکہ کسی کو بھی جب کوئی اہم مشن سپرد کیا جاتا ہے، کوئی اہم کام ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ رسول اہم پیغام لے کر آتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟
بعثک اہذا الذی بعث اللہ رسولہ، کیا اللہ نے اس کو اپنا میسنجر بنا کے اور اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے اس بڑے مشن پر؟ کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اگر آپ دین کا پیغام کسی کو دیں تو عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ تم ہی رہ گئے تھے اس کام کے لیے جسے اللہ نے چن لیا، اور تم ہی خدائی فوجدار ہو، اور 4 دن پہلے تم کیا تھی تو پھر کیا ہوگی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی آپ کے پیغام اور آپ کے مشن اور آپ کے کام کو کیا ثابت کرنا؟ کمتر ثابت کرنا۔ کسی کا بھی مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کسی بھی بات کو مذاق میں کیوں ٹالا جاتا ہے جس چیز کو آپ سنجیدگی سے نہ لینا چاہیں؟ اور پھر کیا کہتے؟ ان کا لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ بھٹکا دیتا ہم کو ہمارے الہوں سے۔ ان یہاں بے شک کے معنوں میں، کیوں؟ لام تاکید کا آ رہا آگے، بے شک یہ ہمیں ہمارے الہوں سے پھیر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہم ان پہ صبر کرتے، تو صبر یہاں استقامت کے معنوں میں ہے۔ اگر نہ ہم جم گئے ہوتے، تو صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا بھی ہوتا ہے، اور صبر کا معنی کسی چیز پر استقامت اختیار کرنا، جم جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی صحیح رستے پر اگر آپ ہیں اور کوئی آپ کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے اور آپ پھر بھی صحیح ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل صبر کر رہے ہیں، اور یہ صبر کیا؟ دراصل اس چیز پر استقامت۔ اور پھر یہ کہ صبر صرف اچھے کام پر استقامت کے لیے نہیں آتا، اب یہ اپنے شرک پر جمے رہنے کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ صبر سے، ڈٹے رہنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ اپنے غلط طریقوں پر صبر کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ صحیح بات پر بھی جم جانا چاہیے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا، کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے۔ اضل، زیادہ بھٹکا ہوا، یعنی انہیں عذاب دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ بھٹکا ہوا کون ہے، تم خود جو بتوں کو پوجتے تھے، یا پیغمبر جو تمہیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے آئے تھے، جن کو تم گمراہ قرار دے رہے تھے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صبر کا لفظ ہے اس معنی میں سورۃ صاد میں بھی آیا، آیت 6 میں، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ صبر اور استقامت کا کیا ریلیشن ہے؟ صبر جو ہے وہ تو ہے نیگیٹو ری ایکشن سے رک جانا، کسی اچھی چیز پہ جم جانا، اور پھر جمے رہنا۔ یہ جو جمے رہنا ہے نا، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ صبر صرف یہ نہیں کہ انسان تکلیف پہنچی اور شروع میں صبر کر لیا اور پھر ایک دن لاوا پھٹ پڑا اور کیا کہا، میں نے 10 سال صبر کر لیا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا صبر ہے؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر ابتدا میں بھی، صدمے کے آغاز میں بھی، اور صبر انتہا میں بھی۔ یعنی اگر آپ کسی بھی محنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ آخر تک کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ کسی بھی کام کو اگر آپ آخر میں آ کے خراب کر دیتے ہیں، مثلا کچھ بنا رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا تھا نا، اتنی دیر محنت کر کر کے جو تھک جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے؟ بچے عام طور پہ توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ اب اور نہیں ہوتا ہم سے۔ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں یا بڑی سے بڑی چیز، اگر آپ کرتے 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 اکتا جائیں یا تھک جائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو، پھینک دیں اس کو، تو آپ کا سب کیا کرایا کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا، اس میں وہ کنورٹ ہو جائے۔ صبر استقامت میں ڈھل جاتا ہے، اور اگر استقامت نہ ہو صبر کے ساتھ تو وہ صبر پھر صبر نہیں، اس پہ اجر نہیں۔ یہ مشکل عام طور پر ہوتی ہے، اور آخری دموں پہ صبر زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ شروع میں پھر ہو جاتا ہے لیکن آخر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ ارأیتا، کیا تم نے دیکھا؟ اور رأیتا کا لفظ کس سے ہے؟ رآ۔ اور رؤیا کس طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، ایک نظر سے اور ایک بصر سے۔ نظر سے جو سامنے کی چیز کو دیکھنا،
اور بصر جو پیچھے کی چیز کو دکھائے، یعنی غور و فکر کرنا. ارأیت، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، من جس نے اتخذا بنا لیا، الہہ اپنا الہ، معبود، ہواہ اپنی خواہش نفس کو. کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا، کسی ایسے شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے. افانت، کیا پھر تو تکون ہوگا، علیہ اس پر، وکیلا نگہبان، کارساز. کسی کو الہ بنانا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کسی کو معبود بنانے کا، اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا. معبود کون ہوتا ہے؟ جسے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دے. معبود کا لفظ کس سے ہے؟ عبد سے. اور عبد کون ہوتا ہے؟ غلام. یعنی جس کا انسان غلام بن جائے، خواہ وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہو، خواہ وہ کوئی اور انسان ہو، خواہ وہ کوئی پتھر اور حجر ہو یا پھر اصل الہ ہو. کسی کو معبود بنانے کا معنی اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے اور سب سے اونچا درجہ دینا ہے، سب سے اوپر رکھنا، اور اس کے مقابلے میں ہر دوسری چیز نیچے آ جانا، کم درجے پہ آنا، غیر اہم ہو جانا، ان امپورٹنٹ ہو جانا. یعنی اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کا درجہ سیکنڈری ہونا، ان امپورٹنٹ ہونا. اس طرح کہ انسان اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے اور باقی چیزوں کو اس سے کم، اس کی بات نہ ٹالے اور باقی چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے، سب سے زیادہ اس سے محبت اور سب سے زیادہ اسی کا خوف ہو. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے. جانداروں میں سب سے زیادہ اچھی مثال اس کی جانوروں میں ملے گی. جانور کیا کرتے ہیں؟ جو ان کا دل چاہتا ہے، جب چاہتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کے آگے چارہ رکھا رہے تو وہ دن کو کئی دفعہ کھاتے رہیں گے. ان کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. آپ گائے بھینس کو دیکھیں، وہ بعض اوقات دن کو بھی اونگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. وہ جنگل میں چرنے کے لیے نکلے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے ان کی؟ کوئی ڈائریکشن نہیں، تو ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو سیکشل ڈیزائرز ہیں ان میں بھی کوئی ڈسپلن نہیں. نہ وہ یہ دیکھیں گے وہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہیں، دن ہے یا رات ہے. تو انسان بھی اگر اپنی خواہشات کو ڈسپلن نہیں کرتا، اور خواہشات میں کیا کیا خواہشات عام طور پر ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سونے جاگنے کی، جنسی خواہشات، اور کسی کا کسی بھی کام کے لیے کوئی پیشن، کوئی بھی چیز خواہش بن سکتی، کوئی بھی زندگی کا مقصد بن سکتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ گویا دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز اہم ہے جس کی وہ بات نہیں ٹالتا تو وہ کیا ہے؟ اس کی اپنی مرضی. وہ اپنی مرضی کا غلام ہے، وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے. وہ صرف وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. تو ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے؟ جو صرف اپنے دل کا غلام ہوتا ہے یا اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہوتا ہے. ایسا شخص کسی کے تابع نہیں ہوتا، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کسی کی وہ بات نہیں مانتا،
کسی کی وہ نہیں سنتا، لہذا کوئی اس کا مددگار وکیل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پھر تم اس پر وکیل ہوگے؟ تم اسے کچھ ہیلپ کرو گے؟ کیسے ہیلپ کرو گے؟ ایسے شخص کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں آپ سے خطاب کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کو خطاب ایسے ہیں جو صرف آپ ہی کو ہیں، کسی اور کو نہیں ہے۔ مثلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ ہی سے ہے، براہ راست آپ مخاطب ہیں۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اسی طرح بعض خطابات بظاہر آپ سے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد باقی لوگ ہوتے ہیں جن کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور سب کے لیے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ سے خطاب ہے براہ راست، لیکن اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہو تم اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ سورۃ فرقان مکی سورت، اور مکی سورت میں مخاطب کون ہوتے ہیں؟ اہل مکہ۔ تردید عام طور پر شرک کی ہوتی ہے، اور شرک میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا۔ ان شرکاء میں پتھر کے بت بھی تھے اور ان شرکاء میں خواہشات نفس بھی۔ گویا خواہش نفس یعنی اپنی مرضی ماننا اور اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل ایک طرح سے شرک ہی کی قسم ہے۔ تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس پر وکیل بنو گے؟ تم اس کے نگہبان ہوگے؟ نہیں، کوئی کسی کا نگہبان نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی مرضی نہیں تو کوئی آپ سے کچھ نہیں کرا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کیا کام ہے؟ بس بتا دو اور چھوڑ دو۔ وما انت بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید انک لا تہدی من احببت لا اکراہ فی الدین۔ کوئی کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ اس کی اپنی عقل نہ کام کرے، جب تک وہ خود کنونس نہ ہو، اس کے اپنے اندر سے بات نہ نکلے۔ ام تحسب، کیا تم سمجھتے ہو یا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم یسمعون و یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے؟ کون نہیں سنتا اور سمجھتا؟ جو خواہش کا غلام بن چکا ہو، جس کو اس کی خواہش نفس نے اندھا کر رکھا ہو، اس کو جتنی بھی نصیحت آپ کریں، آپ سب کا ایسے ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات ایک شخص کسی غلط چیز پہ اڑ جاتا ہے، اب ایک آ رہا ہے سمجھا رہا ہے، دوسرا سمجھا رہا ہے، تیسرا سمجھا رہا ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بالکل نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کیا وہ سنتا نہیں؟ اس کے کان نہیں کہ سنے؟ نہیں سنتا، سن کے بھی نہیں سنتا۔ او یعقلون، یا عقل سے کام لیتے۔ ایسے لوگ نہ سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو ان کی خواہشات نفس نے، ان کی ایروگنس نے، ان کی ایگو نے ان کو اندھا کر رکھا ہو۔ انہم، نہیں وہ، الا کل انعام، مگر مویشی جانوروں کی طرح، گائے بھیڑ بکری اونٹ کی طرح ہیں ایسے لوگ، کیونکہ ان کے اندر بھی عقل سمجھ کچھ نہیں۔ وہ کس پہ جیتے ہیں؟ خواہشات نفس پہ جیتے ہیں۔ بل ہم ادل، بلکہ وہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں چرانے والا جو گڈریا ہوتا ہے وہ بکریوں کو ایک اشارہ کرتا ہے اور بکریاں کیا کرتی؟ اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ ادل سبیلا کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ایسا شخص پھر جانور کی سطح سے بھی گر جاتا ہے، جانور سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے اور اس کے اشارے پر دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو بعض اوقات جیسے کوئی دانا یا کھانا دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ آہ آہ کرتے ہیں، وہ بھاگے آتے ہیں۔
بلی کو جو پالتا ہے بلی کو بلائے تو وہ آ جاتی ہے، کتے کو جو پالتا ہے وہ کتا بھی اس کے اشارے پر چلنے لگتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ دن رات اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کے اشارے نہیں سمجھتا، اس کی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل ہم اضل سبیلا، یہ ایسے انسان تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. بیسک تھیم یہی ہے کہ جب انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش نفس اس کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، وہ اس پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے محسن کو بھی بھول جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو کسی خاص چیز کا کریز ہو جائے، شوق ہو جائے، مثلا آپ کا بچہ کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے جہاں آپ نہیں چاہتے، بچہ آپ کا پیدا آپ نے کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا سمجھایا، ایک ماں کتنی کتنی قربانی کرتی، ایک ایک دن اس کی زندگی کا گنا جا سکتا ہے کہ جس میں وہ کیا کرتی ہے؟ دعائیں مانگتی ہے، پوری طرح خیال رکھتی ہے، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کیا ہوا. یعنی آپ سب مائیں ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسے گزارتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ. لیکن یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، جب ان کی اپنی خواہشات غالب آتی ہیں ان پر، کیا انہیں یاد رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی خواہش کیا ہے، یا اس خواہش کا احترام کیا ہے، یا ان کی مرضی کیا ہے، یا ان کا بھی کچھ حق ہے، یا ان کی بھی کچھ خوشی ہے، یا ان کا بھی کوئی مقام ہے؟ کیا چیز بھلا دیتی ہے ان کو؟ وہ کون سی چیز ہے جو سال ہر سال کے احسانات بالکل بھلا کے رکھ دیتی ہے کہ وہ زندگی سے بالکل جیسے نکل ہی جاتے، سب کچھ محو ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز ان کو اتنا سخت کر دیتی؟ کیا چیز ان کو اتنا بے حس کر دیتی؟ بالکل بے حس ہو جاتے ہیں انسان. تو یہی کیفیت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ایک سانس میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے، یا نہیں؟ اگر اگلا سانس اللہ تعالیٰ نہ ہمارے لیے رکھے تو ہم سانس نہیں لے سکتے. کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو گن نہیں سکتے. لیکن جب ہماری اپنی مرضی اور اپنی خواہشات ہم پہ غالب آتی ہیں تو پھر ہم اپنے اصل محسن کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کی کیا مرضی ہے، ہم کیسے جئیں، کیسے زندگی بسر کریں، اس کی خوشی کے لیے کیا کریں، یہ سب ہمیں یاد نہیں رہتا. تو ایسی زندگی جس میں محسن کی یاد نہ ہو، جس میں اللہ کی خوشی نہ ہو. اب دیکھیں کہ ہم چل پھر رہے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہو، ہم کھا پی رہے ہیں اور وہ ہم پہ غضبان ہو، تو یہ زندگی کیا زندگی؟ اور پھر اس کا احساس تک نہ ہو کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. یہی چیز انسان کو انسان نہیں جانور کی سطح پہ لے آتی، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جب انسان کے اندر سے فرقان اٹھ جاتا ہے، روشنی نہیں رہتی، صحیح اور غلط، ظلم اور عدل، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، تو پھر وہ کیا ہے جس کو تمیز نہیں؟ ایک بکری کو اگر کسی باغ میں آپ چھوڑ دیں تو اسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی درخت کتنا قیمتی لا کے لگایا یا کوئی پودا کتنی محنت سے پالا. اس کے لیے تو وہ کیا ہے؟ گھاس چارہ ہے، ہر چیز کھا جائے گی وہ. اب مزید عقل کو استعمال کرنے کے لیے کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کبھی نہیں غور کیا؟ کس سے خطاب ہے؟ سب سے، ہر ایک سے انڈیویجولی. الی ربک، اپنے رب کی طرف. کس کس نے دیکھا رب کو؟ اس کی تخلیق کی طرف مراد ہے، اس کی صنعت کی طرف. کیف مد الظل، کبھی غور کیا تم نے کہ سایہ کیسے پھیلتا ہے؟ کس طرح اس نے پھیلایا، لمبا کیا سائے کو. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، پھیلانا. سائے پہ غور کرو، کیسے پھیلا ہوا ہے، کیسے پھیلتا ہے. ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا،
لجعلہ ساکنا، البتہ کر دیتا اس کو ساکن، سٹل، یعنی سایہ ہمیشہ ایک ہی سائز کا رہتا، یا تو سایہ ہی سایہ رہتا یا پھر جو سایہ جہاں تھا وہیں رک جاتا۔ ثم جعلنا، پھر بنایا ہم نے، الشمس، سورج کو، علیہ، اس پر، دلیلا، دلیل، رہنما، کہ سایوں کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے۔ سورج جدھر جدھر کو جاتا ہے سائے بھی اسی کے مطابق لمبے چھوٹے یا اپنے رخ بدلتے چلے جاتے ہیں، یعنی سورج سائے کے لیے ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ سائے بھی موو کرتے ہیں۔ یہ جو سائے کے پھیلنے کی بات ہے، تو اب دیکھیے کہ سایہ کب کب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سایہ کس وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی زمین کے اس سارے حصے پر جہاں سورج نکلنے والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک لمبا سایہ ہوتا ہے، ہر چیز پر سایہ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ سورج نہ نکالے تو کیا ہوگا؟ وہی رہے گا، جیسے بادل ہیں، ہر جگہ پر سایہ کیا ہے؟ سٹل ہے، سورج نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر بادل نہ ہو، سورج نظر آئے تو منظر کچھ اور ہو۔ اسی طرح جب سورج نکلتا ہے تو سائے مغرب کی طرف پھیلتے ہیں، طویل ہوتے ہیں، پھر جو جو سورج اوپر جاتا ہے سائے سکڑتے 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 قریب آتے جاتے ہیں، جب بالکل پیک پہ چلا جاتا ہے تو سائے سمٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد غروب شروع ہوتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف لمبا ہونا شروع ہوتا ہے اور غروب کے قریب بالکل لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک چیزوں کا سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے ثم قبضناہ، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں، سائے کو لمبا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ سمیٹتے جاتے ہیں۔ قبضا یسیرا، آسان سمیٹنا، یعنی غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سہولت کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچ کے غائب کر دیتے ہیں۔ اس مثال میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سائے کا بننا زندگی ہے اور سائے کا سمٹنا موت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلتا ہے تو سایہ پھیلتا ہے، آپ نے سے ہر ایک نے ضرور اس پہ غور کیا ہوگا۔ مثلا کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے، راستے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا سایہ، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک خاص جگہ پر سایہ ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ جگہ بدل چکی ہوتی ہے، پھر جگہ بدل چکی تھی، پھر تبدیل ہوتے 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 ایک دم پھر آپ دیکھتے ہیں 1-2 گھنٹے کے بعد کے غائب۔ لیکن جب یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے، آپ نظر جما کے بیٹھ جائیں نا اس پہ تو سایہ رینگتا بھی نہیں محسوس ہوتا، بہت سلو پروسیس ہوتا ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا ہے ہر روز، اور پتہ ہی نہیں چلتا کب بڑا ہو گیا۔ اور پھر بڑھاپا کیسے آتا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے، دبے پاؤں، ایک ایک زندگی کا دن ختم ہوتا جاتا ہے، اور پھر قبضناہ قبضا یسیرا، اللہ تعالیٰ روح سمیٹ کے ہو گیا، لے گیا سب۔ کیا کر سکتے؟ پتہ ہی نہیں چلا زندگی کہاں سے آئی کہاں گئی۔ پودوں کو اگر آپ واک کرتے ہیں، روز نکلتے ہوں سڑک پر، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر روز کلر چینج ہو رہا ہے، سائز چینج ہو رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوا۔ اگلے دن آپ آتے ہیں گھاس یلو ہو چکی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سب اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان نوٹس بھی نہیں لیتا، اور پھر وہ ہو بھی چکا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اس مثال سے غور کر کے سوچنا چاہیے۔ اللہ روز نشانی دکھاتا ہے، روز دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ سائز سمٹ رہے ہیں، زندگی کم ہو رہی، ہر دن چھوٹا کر رہا ہے آپ کی زندگی کو، چھوٹا 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 ختم۔ خاص طور پر جو غروب کا وقت ہوتا ہے، کبھی آپ سی سائڈ پہ ہوں، سورج ڈوب رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ اور بالکل جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور ایک دم جب سورج چلا جاتا ہے تو دل کو کچھ ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا، ہم اسے روک نہیں سکے، روک بھی نہیں سکتے۔
ہم اپنی زندگی، ہم اپنی جوانی کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے، بے بس ہیں. پھر کیوں نہیں ان ڈوبتے سایوں میں، ان ڈوبتی گھڑیوں میں کچھ کر لیتے، کچھ اپنے لیے سمیٹ لیتے. ہم سمجھتے ہیں ہر روز ایک نیا دن مل جاتا ہے، شاید یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس. لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو، پردہ پوش. رات سب کچھ ڈھانپ لیتی. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند آرام لینے کے لیے. سباتا کا لفظ سبت سے، اور سبت کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. سبت کا لفظ کس دن کے لیے؟ ہفتے کے دن کے لیے، کیونکہ وہ آرام کا دن، کام نہ کرنے کا. اور خاص طور پر یہود کے ہاں سیٹرڈے کا دن جو ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی اس دن منع ہے، مکمل آرام کا دن. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی دن پورے آرام کا نہیں ہے. اس لیے وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، ہماری چھٹی بس رات کو ہوتی ہے، ہماری ہالیڈے رات ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند آرام کا وقت. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو پھیلنے والا، یعنی جی اٹھ کے زندہ ہو کے ہر طرف پھیل جانے کے لیے، کام کاج کے لیے. نشور کا مطلب یہاں کیا ہے؟ نکلو گھروں سے، کام کرو، ایکٹیویٹی کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. اور ضروری نہیں کہ گھر سے باہر نکل، گھر کے اندر بھی انسان یعنی سستی کے مارے پڑا نہ رہے، بلکہ کیا کرے؟ اٹھے، چلے پھرے، کام کرے. اللہ نے کام کے لیے زندگی دی ہے. تو رات کیا ہے؟ آرام کی چیز، اور دن کیا ہے؟ کام کی چیز. اور جہاں تک رات کو لباس کہا، دوسری جگہ کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانپ دیتی ہے. اور سورۃ انعام 60 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، تو یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. پیچھے سائے کا سمٹنا، اور یہاں پھر رات کی مثال دے کر نیند اور سونے کو موت سے تشبیہ دی گئی. اور نیند تو ہر انسان کے لیے، اچھا ہو یا برا، سب کے لیے آرام کی چیز ہے. لیکن موت کس کے لیے آرام کی چیز ہے؟ جو کوئی اچھا کرے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی نیند آرام کی چیز اسی کے لیے ہے جو صحیح کام کرتا ہو، جنرلی کام کرتا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جتنا ایمانداری کے ساتھ کسی پہ ظلم و ستم کیے بغیر اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، بھاگ دوڑ، اس کو خوشگوار نیند آتی ہے، اس کی نیند بھی پرسکون ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں دوسروں پر زیادتی کرنے والے ہو، یا پھر یہ کہ کچھ کام نہ کرنے والے ہو، دن کو سوئے پڑے رہتے ہو، یا ایک لیزی زندگی گزار رہے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رات کو پھر نیند نہیں آتی. ایسے لوگوں کی نیند خوشگوار نہیں ہوتی، وہ رات سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور یاد رکھیے کہ جو رات کی نیند ہے وہ رات کی نیند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فطری نظام قائم کیا ہے، جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. وہ کہہ رہا ہے دن کو کام کرو، دن کام کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ الٹ کر دیا، فطرت کے اصولوں کو پلٹ دیا. دن کو آرام کیا اور رات کو خواہشات نفس کی پیروی، کیونکہ یہ اسی کانٹیکس میں چل رہا ہے. اور نیند کے آرام کی چیز جو ہے یہ دوسری جگہ پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وہاں نوم پہلے اور رات بعد میں ہے، یہاں رات پہلے اور نوم بعد میں ہے. اور یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ہوائیں بھیجی. ریاح کس کی جمع ہے؟ ریح. اور ہواؤں کی مختلف قسمیں، مثلا کوئی ہوا صبح کو چلتی ہے، کوئی شام کو چلتی ہے، کوئی شمالی ہوا ہوتی، کوئی جنوبی ہوا ہوتی، اور کوئی ہوا بارش لاتی، اور کوئی ہوا عذاب لاتی، کوئی ہوا خوشی کا سبب ہوتی اور کوئی ہوا مصیبت کا سبب بنتی.
ہوا ہی سے بارش کی آمد کا پتہ چلتا ہے. تو یہاں ان ہواؤں کا ذکر ہے جو بارش کی آمد کا پتہ دیتی. بشرن خوشخبری دینے والیاں. بین یدی رحمتہ اس کی رحمت سے پہلے. اور یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے؟ بارش. بارش سے پہلے. بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رحمت کہا. اس کی رحمت سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، یعنی بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے جو خوشخبری لاتی ہے. آپ نے دیکھو گا جب بارش آنی ہوتی ہے نا، پہلے کچھ دیر تو بالکل ہر چیز اسٹل سائلنس ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد ہوا چلنے لگتی، اور ہوا کے ساتھ ہی پھر بارش برسنے لگتی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا. طہور. طہور وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ جسے انفال 11 میں آتا ہے. اس وزن پہ اور لفظ ڈھونڈیے طہور کے وزن پر. مثلا سحور. سحور کیا ہوتا ہے؟ سحری کا کھانا. فطور. فطور کیا ہوتا ہے؟ ناشتے کو کہتے ہیں فطور عربی میں. وقود. وقود کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے. کفور بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، بہت سے لفظ ہیں اس پر. شعور بھی ہے. ماء طہورا پانی جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ پاک کرنے والا ہے. اور یا پھر مبالغے کے صیغے پہ جیسے صبور اور شکور ہے تو بہت زیادہ پاک کرنے والا ہے. تو بارش کا پانی جو ہے بہت زیادہ کیسے پاک کرنے والا ہے؟ کثافتیں سب دور ہوتی ہیں. کوئی اور پانی اتنا کچھ نہیں دھوتا جتنا بارش کا پانی. پوری ہوا صاف کر دیتا ہے، سارے درخت دھو دیتا ہے، آپ کی چھتیں دھو دیتا ہے، آپ کی سڑکیں دھو دیتا ہے، ہر چیز. بہت زیادہ صفائی ہو جاتی ہے اس سے. گاڑیاں بھی دھل جاتی ہیں جن کا آپ کو خود وقت نہیں ملتا دھونے کا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ بستی کو. بلدتن میتن مردہ بستی یا شہر. بلد شہر کو بھی کہتے ہیں. مردہ زمین مراد ہے یہاں، یعنی بارش سے کیا ہوتا ہے؟ سبزہ بھی اگتا ہے. وَنُسْقِيَهُ اور ہم سیراب کریں اس کو. مما اس سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیے. کون کون؟ انعامن مویشی، بھیڑ بکریاں وغیرہ. وَأَنَاسِيَ اور انسان. کس کی جمع ہے؟ انسی. کثیرہ بہت سے. تو بارش کے فائدے بتائے گئے. سب سے پہلا فائدہ تو کو پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. پھر یہ کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا. پھر یہ کہ اس سے مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لاتے ہیں ہم اس کو. کس کو؟ بارش کو. کیسے؟ تقسیم کرتے ہیں. ہر وقت ہر جگہ بارش نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی. ہم اس کو پھیر پھیر کے لاتے رہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکنڈ پہ بارش ہو جاتی ہے اکثر، اور پھر دھوپ نکل آتی، پھر بارش ہو جاتی، اور اسی طرح برف بھی. یعنی پھیر پھیر کے لاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اب برف باری کا مہینہ ہے تو سارا مہینہ ہی برف پڑتی رہے مسلسل ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے بندوں پہ، رحمان ہے. ایک طوفان آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ مہلت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا. بارشوں کا بھی یہی حالت ہے. ایک بارش ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ملتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے. صرفناہ بینہم اور پھر آپ دیکھیں کبھی ہمیں بارش ملتی ہے اور کبھی کسی اور کو، اور پھر کبھی کسی اور کو، پھر کبھی کسی اور. پانی کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں، واٹر سائیکل جو ہے. اور پھر کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری مرضی سے بارش نہیں ہوتی اور ہماری مرضی سے جاتی بھی نہیں. اور بعض اوقات بہت بادل ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بہت برسے گی، لیکن تھوڑا سا برس کے چلے جاتے. بعض اوقات پریڈکشن ہوتی ہے کہ برف کا طوفان آ رہا ہے، اور پھر کہیں اور جا کے برس جاتا ہے وہ سب. فرمائے یہ ہم اس لیے پھیرتے لیذکروا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، غور کیا کریں. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ فابا اکثر الناس انکار کر دیا ہے اکثر لوگوں نے. کس سے؟ سبق حاصل کرنے سے. اور اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ الا کفورا مگر
کفران نعمت، ناشکری. تو بہت سے لوگ ناشکری کے سوا کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، یعنی خدا کی اس نعمت کو نہ پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس پر شکر گزار ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو بارش برسنے پر حقیقی معنوں میں شکر گزار ہوں؟ اکثر لوگوں کے تبصرے اگر آپ غور کیجئے کیا ہوتے ہیں؟ ہم بارش کے نظام پر بھی مین میخ نکالتے رہتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہی بتائیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں ہم، کیا کیا کہتے ہیں. صرف سنتے نہیں، کہتے بھی ہیں بہت کچھ. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کام کرنا تھا باہر اور بارش ہو گئی ہے، اس پہ ناراض ہے. ہمارا پکنک کا پروگرام تھا وہ خراب ہو گیا، اس ویکنڈ پہ ہی بارش ہونی تھی. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ وقت پہ نہیں ہو رہی بارشیں. نہ ہو تو بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو جائیں تو یہ کس موسم کی بارشیں ہیں؟ بہت سے لوگ بارش سے اداس ہو جاتے ہیں، ساون کے گیت گانے لگتے ہیں. اور پھر بعض اوقات برف پڑ جائے، بارش کی قسم ہے نا، تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اور اگر کم پڑے تو بھی راضی نہیں، نہ پڑے تو بھی سخت پریشان ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے تو یہ سارا نظام اس لیے رکھا تھا، یہ ہیر پھیر اس لیے رکھا تھا کہ لوگ سبق حاصل کیا کریں، کوئی نصیحت پکڑے، کوئی غور کریں. وہ تو کوئی حاصل نہیں کرتا اور ناشکری کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، امین میں بہت نکالتے ہیں، اور اللہ کے ان فیصلوں پر تبصرے بہت کرتے ہیں. کس قدر تبصرہ کرتے ہیں نا ہم. کوئی بندہ ہے جو روزانہ ویدر پہ بات نہ کرے؟ ہم سب کو چیک کرنا چاہیے. ہماری ڈیلی گفتگو میں ویدر ضرور زیر موضوع ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن نہ ہم پڑھیں تو فرقان کہاں سے ملے گا؟ ہم کتنی ہی باتیں دن میں ایسی کرتے چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہی ہماری گفتگو. کتنے شدید الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَبَا، ابا کا کیا معنی تھا؟ سختی سے انکار، ماننا ہی نہیں. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اکثریت سے شکوہ کر رہے ہیں. میجورٹی آف پیپل کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت نے سخت انکار کر دیا ہے مگر ناشکری کا اور ناگواری کا، کفران نعمت کا. سب اسی پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو ہر حال میں راضی رہیں. بارش ہے الحمدللہ، دھوپ ہے الحمدللہ، گرمی ہے الحمدللہ، سردی ہے الحمدللہ. کتنے ہیں ہم میں سے جو شکوہ نہ کرے روز؟ آج بہت گرمی ہے، آج تو بہت سردی ہے، آج تو بہت گلومی سا لگ رہا ہے. اور خود تو ہوتے ہیں پریشان، آس پاس والوں کو بھی زج کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہی گفتگو فرماتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہمارا ہر وقت ویدر پہ تبصرہ دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ خوش، بور. یعنی بہت زیادہ ویدر پہ گفتگو محکمہ موسمیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا یہ کہ یہ ان کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک نے خود سنبھال لیا ہے. تبصرہ وقت کا ضیاع ہے. اب پھر چلے اچھی بات منہ سے نکالے، سب کو خوش کریں، یا کوئی سبق یا کوئی عبرت پکڑے، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن خاص طور پر اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا تبصرہ کریں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، وائی از دس ہیپننگ. اور خاص طور پر اوور آل پوری دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے موسم میں، اس کی وجہ سے جو کچھ آگے آنے والا ہے، اس پر ہم اگر تو کچھ بندوبست کر سکتے ہیں، کوئی بند باندھ سکتے ہیں، یا کوئی اس کے لیے پازیٹیولی تعمیری رول پلے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ اللہ کے فیصلوں پر صرف اعتراض اور صرف ناراضگی یا ناخوشی. دیکھیں شکر جو ہے وہ شکوے کا مخالف ہوتا ہے. شکوہ جو ہے وہ شکر کو کھا جاتا ہے. ہمیں ویدر پر شکوے شکایتیں بند کرنی ہے. الحمدللہ کر سکیں، کچھ سبق حاصل کر سکیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو خاموشی اختیار کریں، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی پریشان نہیں کریں بیکار کی گفتگو سے. تو اب تک جو کچھ ہم نے کیا اس پر تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں نے آج صبح جب اس کو پڑھا تو میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو خود ان ظالموں میں شامل ہوں کہ جو ناروا تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہو گئی ہے، آج بہت سردی ہو گئی ہے. کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟
या तो उसका कोई इलाज कर दें, अगर नहीं है तो बस ठीक है, जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे। अच्छा, बच्चों की एक किताब में इन्होंने पढ़ा कि दो बहनें हैं, तो एक आती है तो वो मौसम की तारीफ करती है और हर मौसम की खूबियां बताती तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, और दूसरी हर मौसम की खराबियां बताती तो उसके मुंह से मेंढक झड़ते हैं। तो बात यह है कि हमारी गुफ्तगू या तो फूलों जैसी होती है और या फिर मेंढकों जैसी होती है, जिससे हम दूसरों को बेजार करते हैं और खुद रियलाइज ही नहीं करते। ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study.
Test your skills with multiple choice flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.